اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ سورۃ الکہف کا درس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہم آیات مبارکہ نمبر جو ہے وہ 32 یا 32 سے آگے جو ہے اس کے مضامین جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورہ مبارکہ کے اندر جن بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، ان کے ساتھ آگاہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں سے بچنے اور ان کے اوپر جو ہے ان سے بچنے اور پھر کس طرح انسان نے جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اعمال اختیار کرنے ہیں، اس کی طرف مکمل جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک جو بہت بڑا فتنہ جو انسانوں کے اندر عام طور پر آ جاتا ہے، وہ کسی فرد میں بھی آ سکتا ہے، کسی خاندان میں آ سکتا ہے، کسی قبیلے میں آ سکتا ہے، کسی معاشرے میں آ سکتا ہے، کسی پوری قوم میں اور کسی پوری ریاست میں آ سکتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات اور جو ان کے اوپر جو ہے وہ دنیاوی انعامات اور اس جو ہے وہ بہت زیادہ لگاتار آتے ہیں اور وہ سال ہا سال تک جو ہے وہ ان کے اوپر جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی رزق کی شکل میں نشاور ہوتی ہیں، تو یہ بات ان کے ذہن میں جو ہے وہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ کے علم و ہنر اور آپ کے فن کا کمال ہے۔ ہر انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، میری کاوش ہے، اس کا نتیجہ ہے، میرے پاس علم و ہنر تھا، فن تھا، یہ تھا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سرکشی اور بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اسی علم کو جو ہے وہ اپنا سارے کا سارا جو ہے وہ مرکز اور محور مان لیتا ہے، کیونکہ نتیجہ بہرحال اچھا آ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ نتیجہ اچھا آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، خوشحالی بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جو یہ فتنہ جو ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کسی علم کی بات کی جاتی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ پھر اس سے آہستہ آہستہ کیا ہے، سرکشی بغاوت سے نکلتا تکبر اور استکبار اختیار کرتا باغی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کی طرف اس اگلے رکوع کے اندر اشارہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ایسے افراد، دو ایسے دوست، جن میں سے ایک آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک اس کا منکر ہے، دونوں کی بنیادی سوچ میں اصل میں فرق کیا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر اشارہ فرمایا ہے۔ اور سورہ المؤمن کے یہ یہاں پر تو دو افراد کا مکالمہ ہے، اور سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، یہ 24ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے آخری آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مختلف اقوام اور مختلف معاشروں کے اندر جیسا جب یہ انحطاط اور زوال آیا اور یہ گمراہی ہے، یہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المؤمن، یہ صورت ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 40 ہے، آیات مبارکہ نمبر جو ہے وہ 82 کے اندر اور 83 84 آگے جو آیات ہیں ان میں اندر اس کا تذکرہ ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ زمین کے اندر جو ہے وہ چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ سخت تھے، وآثاراً فی الارض، اور زمین کے اندر جو ہیں وہ یادگاروں کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ تھے۔ یعنی آج جا کے دیکھو تو انہوں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں تعمیرات اور محلات اور مانومنٹس بنائے ہوئے ہیں، ان کی یادگاریں محفوظ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ دنیا کے اندر اگر آپ چلے پھریں تو آپ کو ماضی کی ان جو اقوام ہیں اور وہ جو ریاستیں اور بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کے آج بھی جو ہے وہ آثار جو ہیں وہ کھنڈرات آپ کو ملیں گے، لیکن کیا کہ آگے وجہ آ رہی ہے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر جو کچھ وہ دنیا میں کما رہے تھے یا کماتے تھے ان کا کسی کام نہ آیا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، اصل ان کی خرابی کیا تھی وہ ذرا دیکھیے، فلما جاءتہم، پھر جب ان کے پاس آئے، رسلہم، ان کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کی طرف وہ آئے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ وہی بھی اس کی دلیل ہے، اللہ کا رسول خود بھی اللہ کی طرف سے دلیل ہوتا ہے، اور معجزات وہ سارے جو واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ فرحوا بما عندہم من العلم،
یہ ہے بیماری۔ فارحو تو وہ خوش ہوئے بما عندہم اس پر جو ان کے پاس تھا، من العلم کچھ علم، جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی جو ہے وہ ترقی کے لیے جو ہنر و فن سکھائے تھے، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ نعوذ باللہ یہ آپ جو اپنی جو پرانی اساطیر الاولین اور دقیانوسی باتیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ تباہ ہو جائیں گے اور یہ عذاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ نہ کرو۔ دیکھو ہم لوگ جو ہیں وہ علم و عمل کے اندر اور فن و ہنر کے اندر اور ترقی میں کتنا آگے ہیں۔ فارحو بما عندہم من العلم تو وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے کہ جس کے بارے میں وہ ٹھٹھا اور مذاق کیا کرتے تھے۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے رہے، یہ انکار کرتے رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فلما رأوا بأسنا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا جس کے بارے میں وہ مذاق کر رہے تھے، وہ جب عذاب آ گیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ اکیلے اللہ پر جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین اور انہوں نے انکار کیا ان تمام معبودان باطل کا اور ان تمام چیزوں کا، کنا بہ مشرکین جس کے کہ ہم جو ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ کب انہوں نے؟ جب عذاب دیکھ لیا، جب انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ عذاب آ جائے اللہ کے نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے، یا مغرب سے سورج جو ہے وہ نکلنا دیکھ لے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ سنیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ پھر ان کا ایمان لانا اس نے کسی طرح بھی ان کو نفع نہ دیا۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللہ کے طریقے کے مطابق، الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وہ طریقہ جو اس کے بندوں میں سے گزر چکا، جو گزرا ہے، اللہ نے جو طریقہ مقرر کر دیا، یہ اس کی سنت ہے کہ اس موقع پر پھر کسی کو ایمان جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ وَخَاسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ اور وہاں پر کافروں نے جو ہے اس وقت خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا۔ تو یہ جو خسارہ اور نقصان اور یہ ہمیشہ کا جو نقصان ہے، یہ جو ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، ایز اے فرد بھی، ایز اے خاندان بھی، ایز اے قوم بھی، ایز اے ریاست بھی اور ایز اے امت بھی۔ تو یہ اگر بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اندر آ گئیں، اللہ معاف فرمائے، اور ہم آخرت جو اس کو بھول گئے اس بڑے مقصد کو، تو پھر سمجھو کہ پھر ہمارے ایمان کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا دوسری صورت اس کی اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے اس کی طرف ایک اور اشارہ جو ہے وہ فرمایا بڑا واضح، وہ ہے سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ، وہ بھی آخری حصہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسانوں کو ایک بہت بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 158 ہے، 158۔ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون وہ انتظار نہیں کرتے، الا ان تأتیہم الملائکۃ مگر اس بات کا کہ ان کے پاس جو وہ فرشتے آئیں، او یأتی ربک یا آپ کا رب خود ہی آ جائے ان کے سامنے، او یأتی بعض آیات ربک یا اللہ آپ کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک یعنی اپنے ایمان لانے، یہ ایمان نہیں لا رہے، اور ایمان لانے کے لیے کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ خود آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی جو ہے وہ نشانی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن آ جائے گی کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها تو کسی نفس اور کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا تھا، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، او کسبت فی ایمانہا خیرا۔ اب یہ دوسری بات ذرا سمجھیے، ایک وہ ہے جو ایمان لایا ہی نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ہے ایمان لایا لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، اس نے ایمان جو ہے اس کو بس ایک جو ہے وہ ایک سطحی سی اور ایک بس زبانی بات سمجھا ہوا تھا کہ میں نے اقرار کیا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا یا اس نے اپنے ایمان کے یا اس نے جو ہے وہ اپنے ایمان کے اندر کوئی بھلائی یا نیکی نہیں خریدی، کوئی نہیں اس نے کمائی کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت کی اس بڑی نشانی یہ آ جانے کے بعد، جیسے میں نے 3 نشانیاں بتائی ہیں، ایک موت، ایک مغرب سے سورج کا نکلنا اور ایک عذاب کا آ جانا، اللہ معاف فرمائے، ان تینوں صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟ پھر نہ بے ایمان کو، کافر کو جو ہے وہ ایمان کا فائدہ نہیں ہوا، اور وہ ایمان والا جو ایمان کا زبانی دعوے دار تھا لیکن اس کے اندر اس نے کوئی نیکی اور خیر نہیں کمائی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوگا۔ کل انتظروا انا منتظرون آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، یقیناً ہم بھی منتظر ہیں اس نتیجے کے جو آنے والا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ والے، یہ اللہ رب العزت کی دنیا میں بھی سنت ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور یہ اللہ کی جو ہے وہ سنت ہے کہ وہ قومیں
وہ لوگ، وہ افراد، وہ شخص جو انکار کرے گا، دنیا میں بظاہر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، لیکن نتیجہ آخر اس کی موت کے وقت بھی وہ اپنا نتیجہ دیکھ لے گا کہ وہ خسارے میں ہے، اور آخرت کا خسارہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ یہ دو مقامات جو ہیں وہ سورہ المؤمن، جس قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 40 جس کو سورہ غافر کہا جاتا ہے، اس کے آخری حصے کی آیات کے حوالے سے، اور سورہ الانعام جو قرآن مجید کی چھٹی سورہ مبارکہ ہے، اس کے آخری حصے کی آیات مبارکہ کے حوالے سے میں نے اللہ رب العزت کی یہ سنت اور طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی فتنے سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں، دو آدمیوں کے ایک مکالمے اور مناظرے کی شکل میں، کہ اس سے آپ نتیجہ اخذ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمان کی طرف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے سورۃ الکہف کے درس کی طرف۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، آپ بیان کر دیجئے ان کے سامنے ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین من اعناب، دو باغ انگوروں کے، وحففناہما، اور ہم نے باڑ لگا دی دونوں کے گرد، بنخل، کھجور کے درختوں کی، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے بنا دی یا اگا دی ان کے درمیان کھیتی، یعنی درمیان میں کھیتی ہے، انگوروں کے باغ ہیں دو، اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، یعنی انگور بھی بہترین پھل دے رہے ہیں، کھجور بھی پھل دے رہی ہے، درمیان میں کھیتی بھی ہو رہی ہے۔ بہت ہی مطلب یہ ایک شاندار نظارہ ہے۔ دو لوگوں میں سے ایک کے پاس یہ ہے، دوسرا اس سے محروم ہے، دوسرے کے پاس یہ جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں کہ مالی وسائل نہیں ہیں۔ کلتا الجنتین، دونوں باغوں نے آتت دیا، اکولہا، اپنا پھل جو ہے انہوں نے خوب دیا، ولم تظلم منہ شیئا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے پھل میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا۔ یعنی ظلم کا معنی جو ہے وہ کمی بھی ہوتا ہے، اور ظلم کا معنی جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی بات کو، ایک ایسی شے کو جس کا حق نہ ہو وہاں اس کو نہ رکھنا، اور ایسی جگہ پر رکھنا جہاں پر اس کا حق یعنی کہ سمجھیے کہ نہیں ہے۔ یعنی ظلم کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کو وہاں رکھیں جہاں وہ لائق ہی نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اس لیے ظلم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ بہت جو ہے کیا کہتے ہیں کم کر کے مخلوق تک لے آتے ہیں، یا نعوذ باللہ مخلوق کو بڑھا کر اس وہاں تک لے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر کیا ہوگا، یہ ظلم اور ہوگا، اور یہ شرک ہوتا ہے، اور شرک بھی اس لیے ظلم ہے۔ تو بہرحال ظلم کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو کم کرنا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور وہ جو باغ ہیں انہوں نے کچھ بھی کم نہیں کیا، یعنی کہ پھل خوب دیا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دیا ان دونوں کے درمیان ایک نہر، یعنی نہر بھی چل رہی ہے، درمیان میں کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، انگور اور اس کی کھجور کی بھرپور پیداوار بھی ہو رہی ہے۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پھل تھے۔ فقال لصاحبہ، وکان لہ ثمر، یعنی ہر لحاظ سے خوشحالی۔ ثمر جو ہے یہ پھل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ہر طرح کی جو رزق کی فراوانی اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ایک دوست، وکان لہ ثمر، اس کے لیے بہت زیادہ پھل تھے، بہت زیادہ خوشحالی تھی۔ فقال، تو اس نے کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، اپنے دوسرے دوست سے کہا جس کے پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا، وہو یحاورہ، جبکہ وہ ان کے درمیان گفتگو، جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انا حاورہ یحاورہ جو اصل میں مفعلہ کے وزن پر ہے، اسی سے معاشرہ ہے، یعنی یہ سارا کا مطلب ہوتا ہے جب باہمی طور پر دو آدمی جو ہے گفتگو کر رہے ہوں تو یہ محاورہ ہو جائے گا، اور اسی طرح ہی مجادلہ ہو جائے گا، اسی طرح معاشرہ ہو جائے گا۔ یہ سارے جو ہیں وہ اسی وزن کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ وہو یحاورہ، جبکہ وہ گفتگو کر رہا تھا اسے، انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفرا، اور میں عزت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ زیادہ باعزت ہوں، نفرا، جتھے کے اعتبار سے، یعنی میرے دیکھیے خادم ہیں، کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، ہاں جی، بڑی بڑی حویلی ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر جو ہے وہ ظلم کرنے والا تھا، کیا اپنی جان کے حق میں کمی کرنے والا تھا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو جائے گا، قَالَ، اس نے کہا، مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ یعنی یہ باغ کی طرف جو اشارہ ہے، یعنی یہ جو فراوانیاں میرے اوپر آئی ہوئی ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں میرے پاس، اور یہ باغ جو ہے وہ پیداوار دے رہے ہیں، لوگ یہاں پر جو ہے وہ نوکر چاکر ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، یہ خوشحالی جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ فتنہ جب بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لگاتار جب ایک انسان کے اوپر جو ہے یہ فراوانی اور خوشحالی آ جاتی ہے، تو پھر آہستہ 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 بغاوت، سرکشی، اور آہستہ آہستہ تکبر، اور آہستہ آہستہ پھر انکار، اور پھر ایمان سے بالکل انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس نے یہی بات کہہ دی، وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ولئن رددت إلى ربی،
بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، پہلے تو میرا ایمان ہی نہیں ہے، قیامت ویامت کوئی شے نہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن اگر بالفرض تم جو کہہ رہے ہو، دوسرا اپنا دوست جو ایمان والا تھا، تم جو کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی تو ٹھیک ہے، اگر میں قیامت کو وہاں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یقیناً میں ضرور پاؤں گا بہتر ان باغوں سے جو جہاں دنیا میں مجھے دیے گئے، منقلباً لوٹ کر جانے کی جگہ، یعنی یہاں پر جو مجھے بہترین باغ ملے ہوئے ہیں وہاں پر بھی مجھے جو ہے وہ اس سے بہتری چیز ملے گی۔ دیکھو یہ دنیا کے اندر فراوانی اس بات کے بالکل واضح ثبوت ہے میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے اوپر راضی تھا، اس لیے تو اس نے مجھے خوشحالی دی ہے۔ اگر وہ تیرے اوپر راضی ہوتا تو تمہیں بھی خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں غلط فہمی ہے۔ رزق کی تنگی اور فراوانی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے۔ یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کے دروس میں ہوتی رہتی ہے۔ یہ رزق، یہ عہدہ، جی یہ شان و شوکت، اور اسی طرح ہی یہ جو دوسری طرف ہے کسی کے اوپر پریشانی، کوئی بیماری، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ چاہے انسان خوشحال ہو، چاہے انسان جو ہے وہ دنیاوی طور پر جو ہے وہ بدحال ہو، لیکن اصل کامیابی اس کے ساتھ ہے جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس نے یہ بات کہ اس نے کہا وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بلا شبہ اگر بالفرض میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا، تو یقیناً میں ضرور پاؤں گا بہتر، مِنْهَا، ان باغوں سے بھی، منقلباً لوٹ کر جانے کی جگہ جہاں پر مجھے جو ہے وہاں ٹھہرایا جائے گا، یہاں پر بھی میں بہت آسودہ ہوں، وہاں پر بھی مجھے بہترین باغوں کے اندر ٹھہرایا جائے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس کے دوسرے مومن ساتھی نے کہا، جو مسلمان تھا، اس نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، گفتگو وہ بھی کر رہا تھا، اس نے اپنی گفتگو مکمل کی تو اب اس کی گفتگو بھی آ گئی۔ یہ دیکھیے پہلے آئی تھی فَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے بہت سارے جو ہیں وہ اچھے نتائج، خوشحالی، پھل، باغات، سب کچھ تھے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اور اس نے اپنی ساری گفتگو کی۔ اب یہ ایمان والا بھی گفتگو کرنے لگا، یہاں پر بھی یہی لفظ ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اس نے کہا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، اور سوچو تو صحیح، تو کفر کرتا ہے اس رب العزت کی ذات کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں جو ہے وہ بہترین، ٹھیک اور تندرست کر کے جو ہے وہ ایک توانا اور جوان اور بہترین مرد بنا دیا ہے۔ تم جو ہے وہ اس رب العزت کا انکار کر رہے ہو جس کے اتنے انعامات ہیں تمہارے اوپر۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ تمہارا آخرت کا انکار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ میری جو ہے یہ ہمیشہ یہ فراوانی رہے گی اور قیامت آنے والی نہیں ہے، اور آخرت میں اگر بالفرض میں گیا تو وہاں پر بھی میرا جو ہے وہ بڑا استقبال ہوگا، یہ ہے اصل وہ شرک جو اب تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے قلت ما شاء اللہ، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا، ولولا، اور کیوں نہیں، اذ دخلت جنتک، جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کہا ما شاء اللہ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی تمہارے اوپر جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی جو ہے وہ خاص حکمت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی خاص حکمت ہے کہ تمہارے اوپر جو فراوانی ہے وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لا قوت الا باللہ، نہیں بھی کوئی قوت نہیں ہے دنیا کے اندر مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اگر مجھے کوئی صلاحیت اور قوت ملی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، یہ جو خوشحالی آئی ہے اور یہ باغ پھل دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ اسی لیے اس رکوع کو سامنے رکھتے ہوئے علماء امت نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کو نئی چیز، کوئی سواری، کوئی گاڑی، کوئی گھر کو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائے تو وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس نے کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، ان ترانی، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا کہ میں، اقل منک مالا وولدا کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے دیکھ کر جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہ بناؤ، کوئی معیار نہ بناؤ، بلکہ تمہیں اپنے باغ میں داخل ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک،
جہاں تک میرا معاملہ ہے تو مجھے اپنے رب سے امید ہے، پورا یقین ہے، فعسیٰ ربی، تو میں امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے تو اس سے بھی بہتر جو ہے وہ زیادہ بہتر باغ عطا فرما دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور وہ تیرے باغ پر جو ہے وہ کوئی عذاب بھیج دے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ، اور پھر وہ باغ ہو جائے سعیداً زَلَقًا، ایک ایسا باغ جو چٹیل میدان ہو، اور وہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف گارا مٹی اور پھسلن ہو، زالا کا پھسلنا۔ دیکھیے یہ بات اس نے کوئی نعوذ باللہ دل سے کوئی حسد کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ کوئی بغض کرتے ہوئے نہیں کہی، یہ اس کو سمجھانے کے انداز میں نصیحتاً کہی ہے، کیونکہ حسد تو کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا کہ دیکھو میرے بارے میں تو تم سمجھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں کم ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ تیرے باغ سے مجھے بہتر باغ عطا فرما دے، اور تیرے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب آ جائے اور وہ صبح ہو تو دیکھو تو یہاں کچھ بھی نہ ہو، ایک چٹیل میدان ہو اور وہاں پر جو ہے وہ گارا کیچڑ اور پھسلن ہو، او یصبح ماؤہا، یا ہو جائے تمہارے اس باغ کا پانی غوراً گہرا، یعنی بہت زمین کے اندر گہرا ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تیرے اندر جو ہے اس کو نکالنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی، اس کو طلب کرنے کی، اس کو ڈھونڈ لانے کی تمہارے اندر طاقت ہی نہ ہو، یعنی کوئی کنواں بھی کام نہ کرے، یعنی کہ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو تمہارا باغ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں سرسبز و شاداب ہوگا۔ تو وہ جب پانی گہرا ہو جائے گا تو پھر تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی اس پانی کو لانے کی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر کیا ہوا، وہ ساری اس گفتگو کے باوجود، اس کو سمجھانے کے باوجود کہ اس نے اس کے مخلص دوست نے جو ایمان والا تھا یہ ساری باتیں سمجھائی، وہ باز نہ آیا، تو نتیجہ کیا نکلا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا اس کا پھل، فَأَصْبَحَ، تو وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتا ہوا رہ گیا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں۔ ظاہر ہے یہ باغ کے اوپر محنت ہوئی ہے، وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ بھی دیتا تھا، پھر جو ہے وہ اتنی محنت ہوتی ہے پانی کی، اور پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی زراعت کے اندر کیا جاتا ہے یہ سارے وسائل اس نے اختیار کیے، تو اس کے اوپر تو پیسہ تو لگتا ہے۔ تو کیا ہوا پھر، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا، تباہ کر دیا گیا اس کا پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہے وہ ملتا رہ گیا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، جبکہ وہ باغ گرا ہوا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتریوں پر، یعنی یہ جو ہے کیا ہوا، جو ہے وہ باغ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئی ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اوندے منہ ساری جو ہے وہ گر گئی ہے۔ چھت جو ہے وہ اگر گر جائے اور دیواریں اس کے اوپر گر جائیں تو اس کا مطلب بڑی تباہی آئی ہے، یہ ایک مثال ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں پر تباہی کس طرح کیا گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، جبکہ وہ باغ گرا ہوا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتریوں پر، یہ سارے درخت جو ہیں وہ جھڑ گئے اور جو ہے وہ ٹوٹ گئے، گر گئے، اوندے منہ، اور ساری جو بیلیں جو ہیں وہ انگوروں کے تباہ و برباد ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ چھتیں گر گئی ہیں اور دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئی ہیں، یعنی بالکل مکمل تباہی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ فرمایا وَيَقُولُ، اس وقت وہ کہتا تھا، یا لیتنی، اے کاش میں، لم اشرک بربی احدا، میں نے کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا اور اپنے دوست کی بات مان لیتا، یہ تباہی نہ آتی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، اور نہیں تھی اس کے لیے، فِئَةٌ، کوئی بھی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ساتھی، کوئی وسائل اس کے کچھ کام نہ آیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، کہ وہ اس کی مدد کرتے، مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اس کی پھر مدد کرنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی ہم سے بدلہ لینے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کس کی یہ مجال ہے کہ ہمارے اس فیصلے کو پھر وہ ہم سے بدلہ لے سکے، نہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے قابل تھا، نہ اللہ کے علاوہ جو بھی اس کے ذہن کے اندر زوم تھے، سارے معبودان باطل تھے، وہ سارے کے سارے اس کے کسی کام نہ آئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دنیا کے لحاظ سے ایمان سے بھی محروم ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خوشحالی دی تھی وہ بھی جو ہے اس سے واپس لے لی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ نتیجہ ہے اس رکوع کا۔ اور یہ ولایا لفظ جو ہے، اسی سے لفظ جو ہے وہ الولیو ہے، ولیون بھی اسی کو کہتے ہیں، حمایتی، مددگار، سازگار، یہ زبر اور زیر دونوں سے آتا ہے۔ ولایتن اگر زبر کے ساتھ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا، یعنی تمام کارسازی، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور الولایت زیر کے ساتھ اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دوست، جس کو ہم عام طور پر ولی کہتے ہیں، صالح آدمی کو بھی کہتے ہیں، کسی آدمی کے پاس جو حکومتی اقتدار ہو، جس کے پاس امارت اور خلافت ہو، یعنی وہ حکومت کا سربراہ ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ ولایت استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک
درمیان میں ضمناً بات آئی تھی، میں نے کر دی ہے، تو یہاں زبر کے ساتھ آئی، واو واو کے اوپر زبر، الولایت الولایت، واو زبر اور واو زیر کے ساتھ، زیر کے ساتھ آئے تو پھر وہ اس سے نیک اور صالح آدمی کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، سربراہ کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور الولایت زبر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے آئے گا، اور اس کا معنی ہوگا کہ ساری جو کارسازی ہے اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اسی معنوں میں یہ سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں آیا ہے، انت مولانا، اے اللہ ہر معاملے کے اندر تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سارے اختیار تیرے پاس ہیں۔ اور اسی معنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی دعا کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے کا تھا، اللہ سچی ذات، اور اللہ رب العزت کی جو ذات علی ہے، جو حق اور سچ ہے، اختیار تو سارے اس کے پاس ہیں۔ ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے ثواب دینے میں، وہ خیر عقبا، اور وہ بہت بہتر ہے اچھے انجام کو سے انسان کو دوچار کرنے میں، اس کو اچھے انجام سے بہرہ ور کرنے میں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو اعمال کا بہترین اور اچھا ثواب عطا کرتے ہیں، اور ہر عمل کا اچھا انجام جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئیں۔ اب یہ باتیں ساری کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اب انہی چیزوں کو مختلف انداز سے سمجھایا ہے کہ یہ دیکھیے ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے، ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کتنی قدر و منزلت ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ برا عمل ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کو اس سے جو ہے وہ کتنی سمجھیے کہ نفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے کہ انسان جو ہے وہ کفر کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلا رکوع ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بیان کر دیجئے مثال دنیا کی زندگی کی، یعنی کہ سب کے سامنے، کمائن، وہ اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، کہ ہم نے اسے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ، تو مل جل گئی اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی پیداوار، یعنی کہ جو ہے وہ اس میں ہر رنگ کی جو ہے وہ آپ سمجھیں گے گھاس پھوس بھی ہے، جڑی بوٹیاں بھی ہیں، فائدہ مند فصلیں بھی ہیں، پھل بھی ہے اور اناج بھی ہے، یہ ساری اس پانی کا نتیجہ ہے۔ فاختلط بہ، تو مل جل گئی اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی پیداوار، فاصبح، پھر وہ پیداوار ہو گئی، حشیمن، چورا چورا۔ آپ دیکھتے ہیں فصل کٹ گئی ہے، درخت سوکھ گئے ہیں، فصل جو ہے وہ موسم جاڑے کا آ گیا ہے، ہاں جی، اور وہی چیز جو لہلہاتی کھیتیاں تھیں اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ فاصبح حشیمن، پھر وہ پیداوار ہو گئی ہے چورا چورا۔ اسی سے لفظ حشیم ہے، اسی سے لفظ ہاشم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے جو سردار عبد المطلب کے والد محترم تھے، غالباً ان کا نام ہاشم تھا، تو یہ جو ہاشم اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چورے کر کے ان کو وہ پیالوں میں ڈالتے اور شوربہ ڈال کے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہاشم، تو اس لیے وہاں سے ہے بنو ہاشم۔ تو یہ وہی لفظ ہے فاصبح حشیمن، پھر وہ پیداوار ہو گئی چورا چورا، تذروہ الریاح، کہ اس کو اڑا لے جاتی ہیں ہوائیں، پھر وہ خشک جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں کہ بھوسا رہ جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور ان کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ دیکھیے یہ زندگی جو ہے، اس کے لیل و نہار جو ہیں اور اس کی بہاریں جو ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، اصل زندگی اگلی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مضمون جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے یہ سورہ یونس میں بھی گزر چکی ہے، اور اس کے بعد سورہ الحدید کے اندر بھی یہ تفصیل کے ساتھ مضمون، اور ہمارے سورہ الحدید کے درس کے اندر اس کے اندر وہاں پر بھی یہ آیات مبارکہ کی تشریح ہو چکی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دیکھو یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دی ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ زینت ہے، یعنی خوشحالی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے آسائشیں ہیں، رحمتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ تم اپنی ضرورت کے تحت ان کو استعمال کرو حلال طریقے سے، اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو تم نے اختیار کیوں کرنا ہے؟ یہ مال، یہ اولاد، یہ سب کچھ کیوں اختیار کرنا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ جتنی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، خوشحالی دی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس سے تم نے ایسی نیکیاں اختیار کرنی جو باقی رہنے والی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کو باقیات و صالحات قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ حدیث مبارکہ اگر آپ لوگ سامنے رکھیں اس کا مفہوم یہ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یعنی ان نیکیوں کی طرف آپ نے خاص طور پر اشارہ فرمایا ہے کہ یہ نیکیاں جو ہیں ان کو خاص طور پر سمجھو کہ یہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو بھی عمل صالح کرے، فرض یا نفل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے حکم کے مطابق ہے، وہ ساری باقیات و صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں، ثواباً ثواب میں، وخیر عملا، اور بہت بہتر ہیں وہ امید کے اعتبار سے۔ یہ عین کے ساتھ نہیں ہے، یہ الف کے ساتھ ہے۔ عملاً عمل ہوتا ہے، عین عمل جسے ہم کہتے ہیں پریکٹس، اور دوسرا کیا ہے عمل الف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے امید۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے۔ کاروبار کے اندر آپ کی امید کیا ہوتی ہے؟ فائدہ، نفع۔ زراعت میں آپ کام کر رہے ہیں، تجارت میں آپ کا کیا ہے؟ نفع ہو اور فصل اچھی ہو۔ آپ کوئی امتحان دے رہے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ اچھا نتیجہ نکلے۔ تو فرمایا یہ باقیات و صالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں، یہ بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں ثواب میں، وخیر عملا، اور بہت بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ تو یہ جو مال اور یہ جو اولاد ہے، ان کو تم نے جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کہ اسی کو جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے، اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو اور باقیات و صالحات اختیار کرو، تاکہ جو ہے وہاں پر تمہیں بہتر ثواب ملے اور وہاں تمہاری ساری امیدیں پوری ہوں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم جو ہے وہ پہاڑوں کو چلائیں گے۔ اب قیامت کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس کے مناظر بیان کر کے یہ دیا گیا ہے کہ جس چیز کا یہ لوگ نعوذ باللہ یہ کافر انکار کر رہے ہیں، اور اگر کچھ تو بالکل ہی منکر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن جو شک کا شکار ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ذہن میں صرف آخرت کا ایک دھندلا سا تصور ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا نہ ہو۔ نہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی دھندلا سا خیال نہیں تھا، یہ کوئی شک والی چیز نہیں تھی، یہ بالکل سامنے جو ہے وہ یقینی طور پر ہو رہی ہے۔ اس وقت پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین جو ہے وہ صاف اور کھلی چٹیل میدان بن گئی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اکٹھا کر دیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ان میں سے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ زمین کے اوپر موجود کوئی انسان چھوٹا بڑا کیسا بھی ہے، نیک ہے بد ہے، بچپن میں فوت ہوا ہے، بڑھاپے میں ہوا ہے، جوانی میں ہوا ہے، کسی وقت بھی ہے، مرد ہے عورت ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سب کے سب اس میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، یعنی وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، جو اتنے جامد ہیں، اتنے سخت ہیں، لیکن اس دن جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین کے اندر کوئی اونچائی نچائی نہیں ہے، وہ بالکل ایک چٹیل میدان ہے، صاف اور کھلی میدان کی طرح ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اکٹھا کر دیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صف بنا کر سارے کھڑے ہوں گے، صفیں بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم وہاں کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، کہا جائے گا بلا شبہ تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، آ گئے ہو نا اب ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پیدا کرنا دوسری بار بہت مشکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کر لیا وہ کیا دوسری دفعہ نہیں تمہیں پیدا کر سکتا تھا؟ اب دیکھو تم آ گئے ہو نا سارے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو یہ خیال کیا ہوا تھا، تم یہ خیال کرتے تھے الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت کہ جس دن جو ہے وہ تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو پھر کیا ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر رکھا جائے گا اعمال نامہ، وہ کتاب جو تم ساری زندگی جو عمل کرتے رہے ہو، اور دائیں اور بائیں ہمارے دو فرشتے بیٹھے لکھ رہے تھے، کتاب کرامن کاتبین، وہ کتاب جو ہے اس کے اندر ہر عمل جو ہے وہ تمہارا سامنے ہوگا، وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت کے ان تمام مراحل سے جو ہے وہ ہم لوگوں کے ایمان اور اسلام کو قبول کر کے ہمیں اپنی خاص رحمت سے گزار دے، آمین ثم آمین، اور ہمیں کامیاب لوگوں کے اندر شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھا جائے گا اعمال نامہ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مُشْفِقِينَ، وہ ہوں گے ڈرنے والے، اس اعمال نامہ اپنے ہی اعمال نامہ کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو کچھ اس میں ہے، وہ جب اپنی ان برائیوں کو دیکھیں گے تو اتنے ڈر جائیں گے، وہ یقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو اور اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں ہے۔
ہماری چھوٹے چھوٹے عمل اور سارے بڑے چھوٹے اور بڑے ہر قسم کا عمل اس کے اندر درج ہے. الا احصاها، مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے. اس کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، کیا ہے اس اعمال نامے کو اور اس کتاب کو کہ نہیں چھوڑ رہا یہ کسی چھوٹے عمل کو اور نہ کسی بڑے عمل کو. الا احصاها، مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیے حاضر، یعنی ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ ان کے سامنے بالکل حاضر ہوں گے. یا بعض لوگ یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر جو ہے ان کو وہ عمل کرتے ہوئے بھی دکھا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرمندگیوں سے بچائے جو اپنے انسان عمل جب دیکھے گا تو دیکھے گا میں کیا دنیا کے اندر جو ہے وہ الٹی سیدھے کرتوتیں کرتا رہا ہوں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہر انسان جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اب بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایمان لے آئے، غلطیوں کے اوپر توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اور پھر اپنے عمل جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اختیار کر لے تو کامیابی اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، دیکھیے یہاں پر بھی وہی بات آ گئی، ظلم بمعنی ہے کمی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جان کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، اس کا پورا پورا حق اس کو دے دیا جائے گا. یہ ہمارا درس جو ہے وہ اس رکوع کے اوپر ختم ہوتا ہے. اگلی بات ہم اگلے رکوع میں انشاءاللہ العزیز کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. صدق اللہ ورسولہ.